بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن حسن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ٹالسٹائی کے شورۂ آفاق ناول آننا کارینینا سے ایک اقتباس اور محترم انور عباسی صاحب کی خود نوشت میں سے ایک واقعہ، ان کا ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ٹالسٹائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روسی زبان کے شورۂ آفاق ناول نگار ہیں، کہانی نگار ہیں، اور ان کہانیوں کا ترجمہ دنیا کی بڑی زبانوں میں جو ہے وہ کئی مرتبہ یہ چھپ چکا ہے۔ تو آج ان کا جو اردو زبان میں ترجمہ ہے، اس ترجمے میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس ناول کا مرکزی کردار جو ماسکو کی بڑی عدالت کا صدر جج ہے، گویا چیف جسٹس ہے، اس کا ایک دوست، بچپن کا دوست اور طالب علمی کا دوست اور نوجوانی کا دوست اسے ملنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بڑی گرمجوشی سے ملتے ہیں، اور پھر یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اگلے دن اس کو کھانے کی دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ اور میرے ساتھ جو ہے وہ شام کا کھانا کھاؤ۔ تو یہ جمع ہوتے ہیں، یادیں ماضی کی تازہ کرتے ہیں، بڑا پرتپاک اس کی جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگتا ہے، تو اس دوران جو یہ کھانے کی دعوت چونکہ ہوٹل میں اس کا انعقاد کیا گیا تھا، تو ہوٹل کا بیرا جو بل لاتا ہے، تو یہ جو مہمان ہے، اس جج کا مہمان ہے، یہ اپنے حصے کی جو رقم ہے وہ 14 روبل ادا کرتا ہے۔ کل بل 26 ریال آیا ہے، اور اپنے حصے کی رقم ادا کر کے یہ اجازت لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد، اور یہ خاص طور پر مہمان اپنے حصے کی رقم ادا کر رہا ہے، تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے، یورپین سوسائٹی، رشین سوسائٹی، کہ جہاں مہمان کو خود اپنے حصے کا جو ہے بل خود ہی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے برعکس ہماری سوسائٹی ہے، ایشیائی سوسائٹی ہے، ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہاں تو مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ غریب سے غریب گھرانے کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اپنے مہمان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے مہمان کو وہ ہوٹل میں بھی چائے پلاتے ہیں تو بل اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا ایک اظہار ہے۔ انور عباسی صاحب نے جو واقعہ مجھے سنایا، وہ یا جو اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ 70 کی دہائی میں جب یہ بینک آفیسر تھے ادھر سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں جس بینک میں یہ کام کرتے تھے، اس کا مینیجر جو ہے وہ ایک انگریز مینیجر تھا، اور پھر وہ روزانہ گپ شپ بھی ان سے لگاتا تھا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ عادت تھی، یا ہماری جو ترتیب تھی کہ ہر سال جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھٹیوں میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں، ماں باپ کے پاس آتے ہیں، جب بال بچہ یعنی جب شادی ہوئی تو پھر بچے اور ماں باپ کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ طنز کرتا تھا وہ مینیجر، ہنستا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہے کہ یہ جو آپ مسلمز ہیں، ایشیائی ہیں، کہ آپ کو جو چھٹی ملتی ہے دوڑ کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہو۔ تو چھٹی ملتی ہے دنیا میں گھومو پھرو، سیر کرو، عیاشی کرو، یہ کیا دوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہو، دوڑ کے اپنے گھروں کو جاتے ہو۔ تو یہ اس طرح اس کا اظہار تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے آ کے کہا کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو یعنی میری مسز کو دعوت دی ہے کہ وہ ویکینڈ اس کے ساتھ گزاریں، غالباً آسٹریلیا میں کسی مقام پہ۔ تو میری مسز بڑی ایکسائٹڈ ہے اور بڑی تیاریاں کر رہی ہے، اور وہ جائے گی۔ تو خیر کچھ دنوں بعد وہ چلی گئی، اور جانے کے کچھ دن بعد مینیجر پھر میرے پاس آیا، تو کچھ بجھا سا، کچھ پریشان سا میں نے دیکھا اسے۔ تو میں نے پوچھا، ایسے مذاق کیا کہ کیا آپ کو اپنی مسز یاد آ رہی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، مسز تو نہیں یاد آ رہی، لیکن مسز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یاد آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں، خیریت کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگا حادثہ تو خیر کوئی نہیں ہوا، اتنا ہوا کہ میری مسز جو ہے وہ اپنے بیٹے کے یعنی میرے بیٹے کے پاس پہنچی، اس نے بڑی پرتپاک اس کی دعوت کی، ایک ہوٹل میں اس کو بڑا اچھا کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ ماما آپ اپنے حصے کا بل خود ادا کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کے تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ یعنی یوں لگا جیسے اس کے آنکھوں میں کہیں آنسو آ رہے ہیں۔ تو میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، لیکن مجھے اس کا چہرہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ انور عباسی یو آر دا گریٹ مین، انور عباسی یور نیشن از دا گریٹ نیشن،
پاکستان زندہ باد.